مجھے یاد آ گئی ایک آیت کریمہ، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا، جب اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت عیسیٰ کی شکل میں ایک بچے سے نوازا، تو اس زمانے کے یہودی، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج یہودی اور عیسائی کیسے دوست بن گئے ہیں۔ سب سے زیادہ حضرت مریم پر اعتراض کرنے والے تو یہودی ہی رہے۔ خیر، تو یہودیوں نے خوب اعتراض اور شور مچایا کہ بغیر باپ کے بیٹا کیسے ہو گیا۔ تو جانتے ہیں آپ، جب اعتراض کرنے والے پہنچے اور کچھ لوگ پہنچے حضرت مریم کے پاس کہ یہ بیٹا کہاں سے آیا، کہاں سے آیا، قربان جائیے ان کے جواب پر۔ کہتے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے رحمان کی نذر مان لی کہ چپ رہوں گی اور آج کے دن میں کسی سے بات نہیں کروں گی، چپ، میں نے نذر مان لی۔ پھر انہوں نے کہا یہ بچے کے بارے میں تم کہتے تم چپ رہو گی، تو کون بتائے گا کہ یہ بچہ کیسے، کہاں سے، کس کا ہے، کون ہے؟ کیا کرم ہے قدرت کا۔ قرآن کہتا ہے کہ چونکہ لگے ہوئے الزام کو دھونا بھی تھا اور وضاحت بھی کرنی تھی، تو قرآن کہتا ہے بولی نہیں، چپ کا روزہ تھا، جو نذر مانی تھی اسے پورا کیا، چپ رہی وہ۔ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، ان کی طرف اشارہ کیا۔ مجھے کیا پوچھتے ہو، ذرا بچے ہی سے پوچھ لو کہ یہ کون ہے، اسی سے پوچھ لو۔ پتہ چلا ولیہ کی اشارے میں وہ تاثیر ہے کہ بچپن میں بھی بچہ بولنے لگ جائے۔ اور حضرت مریم وہ اللہ کی بندی ہے جن کو آئیڈیل بنانے کا حکم دیا گیا، اتنی پاکیزہ طیبہ طاہرہ۔ فاشارت الیہ، تو پھر ان لوگوں نے کہا قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جھولے میں جھولنے والا بچہ، پیدا ہونے والا بچہ بولے گا کیسے، کیف نکلم، کیسے ہم سے بات کرے گا؟ حضرت عیسیٰ نے سن لیا، جھولے میں تھے، چھوٹے سے تھے، ابھی پیدا ہوئے تھے، سن لیا۔ تو قربان جائیے، قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کہتے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے کتاب دی گئی اور مجھے نبی بنایا گیا۔ یہ جھولے میں جھولنے والا بچہ اس طریقے سے بول رہا ہے، ماں کے اشارے میں وہ طاقت ہے کہ جھولے میں بیٹھے ہوئے بچے کو بھی اللہ بولنے کی طاقت عطا فرما دیتا۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضرت مریم نے چپ رہنے کا بھی روزہ رکھا تھا۔ میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ماہ رمضان المبارک میں زیادہ میل جھول کی فکر مت کرنا، قرآن سے شغف رکھو، جہاں ٹائم ملا کھولو قرآن پڑھو۔ اگر کوئی دینی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں، جیسے تحریک کا بھی انشاءاللہ ریلے ہوگا، اسے سنیں، لیکن قرآن مقدس میں کثرت کے ساتھ جو کام کرنا ہے وہ تلاوت قرآن مقدس، اور جو 4 باتیں میں نے بتائیں، کلمہ طیبہ کی کثرت، استغفار کی کثرت، اور اسی کے ساتھ ساتھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جنت کا سوال اور جہنم سے پناہ مانگنا ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کسی مسلم محلے کے اندر اور گھر کے اندر کوئی کھیل کود کی طرف نہ جائے۔ انشاءاللہ آپ کی کوشش سے اگر کوئی بچ گیا تو یقین مانیں اس کا اجر بھی اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں عطا فرمائے گا۔ خود نے بھی بچنا ہے اور دوسروں کو بھی بچانے کی کوشش کریں گے نا انشاءاللہ العظیم۔ اس ماہ مبارک کا احترام کرو، اس ماہ مبارک کی توہین کرنے والے کا انجام بہت سخت ہے، بہت سخت ہے، بہت سخت ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک اور بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں ماہ رجب میں، ماہ رجب سے ماہ رمضان کے پانے کی دعا کرتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ کیوں؟ ایک بڑا لطیف نکتہ اس پر عرض کرتا ہوں۔ حضور ایک مزاج دے رہے ہیں، اور وہ مزاج یہ ہے، اللہ کی فرما برداری کے لیے لمبی عمر مانگنا بھی میری سنت ہے۔
اس لیے کہ ماہ رمضان نصیب ہوگا، عبادت زیادہ کریں گے تو عمل زیادہ کرنے کے لیے لمبی عمر مانگنا اور لمبی زندگی ماننا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اب ایک اور بات میں عرض کروں، روزے کی وجہ سے انسان جو ہے نا گناہ سے بچ جاتا ہے، بھوکے پیاسے کی وجہ سے۔ جملہ صاحب دل اور صاحب ادب جو ہوں گے وہ اس کو سمجھ جائیں گے اچھی طریقے سے جملے کو۔ جب شکم بھرا ہو نا تو اعضا بھوکے ہوتے ہیں، توجہ چاہوں گا۔ جب پیٹ بھرا ہو نا تو اعضا بھوکے ہوتے ہیں، ہمیں بھی غذا چاہیے۔ تو پیٹ بھرا انسان کسی کو مارتا بھی ہے، پیٹ بھرا انسان گناہ بھی کرتا ہے، اور جب پیٹ خالی ہونا تو اعضا چپ چاپ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے روزے کو فرض فرمایا تاکہ تمہارے جسم کے اعضا بھی کنٹرول میں رہیں۔ تم بھوکے رہو گے تو تمہارے اعضا بھی ٹھیک ٹھاک رہیں گے، اور جہاں تمہارے پیٹ میں گیا کہ مستی تم کو شروع ہو جائے گی۔ تو یہ ایک مہینہ پریکٹس کے لیے ہے تاکہ اللہ عز و جل کی اطاعت کر کے اپنے اعضائے جسمانی کو گناہوں سے روکنے کی کوشش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم عزت و طفیل مجھے آپ کو سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔